نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہے، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ محترم خواتین اور حضرات، آج کے اس سیشن میں جو تقریر ہوگی وہ گناہوں کے نقصانات کے عنوان پر ہوگی۔ گناہ کو پورا معاشرہ بہت ہلکے انداز میں لیتا ہے، کبھی اسے آخرت کے کامیابی اور ناکامی سے جوڑا جاتا ہے اور کبھی اس دنیا میں بھی اس کے انجام سے باخبر کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے عواقب اور انجام اور اس کے برے نتائج سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر جو کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، خطاب فرمائیں گے مولانا ثناء اللہ مدنی۔ مولانا ثناء اللہ مدنی، ان کا آبائی وطن دربھنگہ بہار ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم دربھنگہ میں ہوئی ہے، لیکن آپ نے قرآن مجید کا حفظ مہاراشٹرا کے مشہور قصبے مالیگاؤں کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ سے کیا ہے۔ آپ نے وہیں پہ اپنی عالمیت اور فضیلت کی تکمیل بھی کی ہے اور عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لینے کے بعد آپ مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت مدرس آپ کا تقرر ہوا ہے۔ سن 2002 سے آپ اس میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک باحث اور محقق کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اس علمی شخصیت کا استقبال کرتے ہیں، مولانا ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات۔ سامعین کرام، گناہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2553، نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ اور نیکی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلقی، کہ نیکی تو وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی تو وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو یہ برائی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، نافرمانی کی شکل میں بھی ہے، معصیت کی شکل میں بھی ہے، گناہوں کی بہت ساری قسمیں بھی بنتی ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے گناہ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں، فائدہ ہوگا تو کریں گے، فائدہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، لیکن گناہ ایک ایسا کام ہے کہ نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن انجام اس کا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیوں ہلاک کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں برباد کر دیا، تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم لوط کو بستیوں سمیت کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو کیوں برباد کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا؟ زمین کے اندر دھسا دیا، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی پر تیز پتھر کی بارش کی، بعض کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، بہت سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، اور بہت سارے لوگوں کو ڈبو دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ کئی جوابات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ نفس امارہ کے غلام ہو گئے ہیں۔ نفس امارہ تین طریقے کا نفس ہے، ایک برائی کی طرف ابھارتا ہے ایک نفس، دوسرا نفس ہے جو ہم کو ملامت کرتا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ سے یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جی ہاں، نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارنے والا نفس ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے لالچ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کسی کا حق لے لیتے ہیں، چونا لگا دیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفس امارہ کے پیچھے ہم چلنے والے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس عورت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتی۔ اس عورت نے کہا بے شک نفس امارہ برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اور آپ جب نفس امارہ کے غلام ہو جاتے ہیں،
اور اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو پھر گناہ پر گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لالچ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، غلط طریقے سے مال کمانا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لوگو لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تو تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہ یہی لالچ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے مال کی وجہ سے، پارٹنر اپنے پارٹنر کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ لالچ کی وجہ سے۔ اور لوگ غلط چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اسی لالچ کی وجہ سے۔ اس لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ شیر کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ مانے مگرمچھ، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، شیر کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اگر آپ نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا سب سے کمال کی بات یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسی وجہ سے تو شیطان مارا گیا تھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس کے بعد سر پٹکتا رہے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، لاکھوں برس کرتا رہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو نفس امارہ کو مارنا، جو برائی پر ابھارا اس کو دبا دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، نماز نہیں پڑھ، اللہ بخشنے والا ہے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے حج کے لیے طاقت دی ہے جاتے نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھتا ہے معاف، یہ نماز نہیں پڑھتا معاف، ہوگا کیا ایسا؟ ارے جو محنت کرے اس کو بھی معاف، اور جو محنت نہ کرے اس کو بھی معاف، تو کیا کہیں گے؟ ایک آیت سن لیجئے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کس کو بخشنے والا ہے؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، کس کو؟ جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمل کیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور وہ سیدھے راستے پر قائم رہا، تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ انصاف پھر کہاں رہے گا؟ اس لیے اس کو ختم کر دیجئے، اپنے دل سے نکالیے، سستی کو ختم کیجئے، آج نہیں کل کر لیں گے، کل سے سیدھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، نہیں یارو کل کبھی نہیں آتا، ایک تصور یہ بھی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، آئندہ ہفتے سے ہم نیک ہو جائیں گے، اب یہ کام ہو جائے تو ختم، بالکل نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، یہ بھی ایک تصور ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بوڑھے ہونے تک کون زندہ رہتا ہے؟ یا بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے دے، کس کے پاس یہ لکھا ہوا ہے؟ اس لیے
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے، گناہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا چاہے جو ہو جائے۔ نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ نقصانات سننا چاہتے ہیں؟ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جی معلوم تو ہے لیکن دل نہیں مانتا ہے۔ عادت جو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، چسکا جو لگا ہوا وہ ختم نہیں ہوتا، لت جو لگی ہوئی ہے وہ ہم سے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، ذرا مزہ آ گیا ختم، لیکن انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ۔ دنیاوی نقصانات چند آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ آپ یاد کیجئے قوم یہود کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر ذلت اور وہ لوگ اللہ کا غصہ لے کر نکلے لوٹے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، فلسطین کے اندر اگر آج یہودی قوم بچوں کو قتل کرے، بوڑھوں کو قتل کرے، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلے، ارے جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا چھوڑیں گے؟ ان لوگوں کے دل تو سخت ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ذلیل و خوار ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو گناہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ گناہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑا بھی ہے کسی کو چھوڑ بھی دیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے۔ گناہ کی سزا تو یہ ہے، نافرمانی کی سزا تو یہ ہے، گناہ کرنے کا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ بہت سارے بھائی مالدار تھے، بہت سارے بھائی اچھے خاصے تھے، ہٹے کٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت لے لی ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ جب مالدار تھے تو دوسروں کو ستاتے تھے، گڈھے کھودتے تھے کہ اس روڈ سے کوئی نہیں جائے گا، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو اس گڈھے میں گرنے والے پہلے خود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے، اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرنا چاہے کوئی بھلائی نہیں کر سکتا اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا مطلب دو ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینے گا جب تک کہ آپ گناہ نہ کرنے لگیں، یعنی جب آپ گناہ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں آپ کو نہیں دے گا، مگر کب دے گا؟ جب آپ نیکیاں کرنے لگیں گے، جب آپ اچھائیاں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کو عطا کر دے گا۔ تو گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے، گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آفتوں میں گھیر لیتا ہے۔ آپ دنیاوی طور پر دیکھیے، بہت ساری ایسی مصیبتیں آئی ہوئی ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے جو گزشتہ زمانے میں نہیں تھی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ گناہ
کی سزا تو نہیں، اللہ نے کہیں پکڑا تو نہیں۔ ارے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، زمین پر بھی پڑتا ہے، اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے، اپنے جسم پر بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر فسادات پھیل گئے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دے تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر نہیں پکڑتا، وہ تو بعض پر پکڑ رہا ہے، اور اگر سب پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ بچے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ معمولی چیزوں پر نہیں، خاص اہم چیزوں پر کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف فرماتا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن چند گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کی سزا سنائے گا۔ ایک حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22، باب فی العقوبات، حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا، اس کی سزا سنائے گا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ ایک بیماری تو یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر کھلم کھلا علانیہ طور پر برائیاں ہونے لگے اور لوگ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو پچھلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ ذرا غور کر لیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے، کبھی ہم نے غور کیا کیا یہ گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اگر قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ہوگا کیا؟ بہت ڈنڈی مارتے ہیں ہم اور آپ، بورڈ لگاتے ہیں، کون سا بورڈ؟ صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، تو کیا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا؟ ہم اور آپ سوچتے کیوں نہیں؟ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا، وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہوئے، روزی مل ہی نہیں رہی ہے، نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ظالم و جابر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی سزا سب کو بھی مل سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ آگے اہم بات ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ رہیں تو اللہ بارش کبھی اتارے ہی نہ۔ یہ جانور ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، ورنہ اگر قوم کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے، اجتماعی طور پر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارے گا۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا غَيْرَهُمْ
فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ پانچویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر کسی قوم کے امام اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ کے قانون کے حساب سے نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، آپس میں لڑنا بھی گناہ کی شکل ہے ایک، اور اس کے نقصانات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب امام ذمہ دار حضرات اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4022، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ، اور آدمی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے غور کیجئے، ہمیں اور آپ کو اگر روزی روٹی نہیں مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے کسی قانون کو ہم اور آپ توڑ تو نہیں رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کر لیتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ یا پھر روزی روٹی ہمارے پاس ہے، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ برکت کو اٹھا لینا مطلب کما بہت رہے، کام نہیں ہو پا رہا، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ سن لیے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر ایک حدیث آئی ہے، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب، کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے مال تو بہت بکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب غور کیجئے، دکان بہت چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن ہائے ہائے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیماریاں بہت زیادہ ہے، اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ وظیفہ لینے کے لیے جاتے۔ وظیفہ جانتے ہیں نا؟ وظیفہ مولانا کے پاس جاتے، کاف ہایا عین سات حامیم عین سین کاف، تو مولانا صاحب لکھ کے دیتے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لا کے لٹکا دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بس اللہ کی قسم یہ سامان میں نے اتنے میں خریدا ہے اور آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے جو لا کر آپ نے چپکایا، جو لا کر آپ نے لگایا، اگر واقعی اس کے اندر خیر و برکت کی چیز ہوتی یا وہ واقعی اچھی چیز ہوتی تو مولوی صاحب اپنے گھر میں رکھتے، آپ کو کیوں دے دیتے؟ تاکہ تمام برکتیں مولوی صاحبی کے گھر میں آ جائے۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کے پاس جاتے۔ آسان علاج ہے، وہ کیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، تجارت اچھی طریقے سے کیجئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ صبح کے ٹائم آئے ہیں اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی صاحب، ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ برکت کو ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری برکت کو ختم کر دی ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ بڑے نام والے تھے لیکن اللہ نے بدنام کر دیا۔ وہ کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو۔ آپ دیکھیے، جب کوئی مشہور آدمی دنیا کے اندر گزرتا ہے تو اگر آپ کی ملاقات اس کے کسی رشتہ دار سے ہو تو فلاں بھائی کو آپ جانتے ہیں کیا؟ لوگ اس طریقے سے تعارف کراتے ہیں، ہاں وہ فلاں بھائی میرے دادا تھے، یعنی نام بکتا ہے، یعنی عزت دینا ہو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام دے دیتا ہے جس میں دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ فلاں کو جانتے ہیں آپ کیا؟ وہ میرے ابو جان ہیں، یعنی نام کے لیے، عزت کے لیے آدمی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو
تو دنیا کے اندر نام کو روشن کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ بھی نام لیں، اسے یاد رکھیں۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ آپ ہمارے بندوں کا نام لیجئے۔ کون بندے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یہ ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو آخرت کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نام لیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، اور اللہ جس کو نام دے دے اسے کوئی بے نام والا نہیں کر سکتا، اللہ جس کو عزت دے دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بھائی صاحب نے گھوٹالہ کیا، بھائی صاحب نے کچھ غلط کام کیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چونا لگانے والا ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور ہڑپ کرنے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی علم نہیں ہے تو غلط کام کر رہے ہیں، دینی علم نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے تو لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گھوٹالے کون کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ رشوتیں کون لوگ لیتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لیتے ہیں۔ لوگوں کو چونا کون لوگ لگاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لگاتے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، تو لوگ برے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے نام سے یاد کرنا کسی گناہ کی سزا ہے۔ کہیں کمشنر تھے یہ، لیکن اب برطرف کر دیے گئے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ بڑے عہدے پر تھے لیکن ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے قوم کے مال میں خرد برد کیا ہے، گھوٹالہ کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو گناہ کرنے کی سزا یہ ہے، معصیت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ میں صرف دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ بھی مختصر۔ گناہ کا ایک اہم نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا، بے حیائی کی، تب برائیوں میں وہ ملوث ہو گیا۔ جبکہ حیا آدمی کے اندر ہو، شرم آدمی کے اندر ہو، تو برائی کرنے کے لیے ڈرے گا، وہ لاجے شرمیں نہیں کرے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکنے والی۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ڈر بھی بیٹھ جائے تو پھر کام بنے۔ اللہ کا ڈر تو ہے ہی۔ آدمی دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کو بدنام نہ کرے، لیکن جب آدمی گناہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے، تو حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے شرم ہو گیا ہے، حیا کا مادہ اس سے نکل گیا ہے، بے شرمی اس کے اندر آ گئی ہے، پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو پھر تم جو چاہو کرو۔ آج دیکھ لیجئے، بے حیائی عام ہے، عریانیت عام ہے، بے غیرتی عام ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کسی نقصان میں ہم مبتلا ہیں، کس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ دل کے اندر سے وہ مادہ نکلتا جا رہا ہے، اور اگر حیا آ جائے آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ الحیاء من الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 36، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 37، کہ حیا بھلائی ہی لانے والی ہے۔ اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، جس کی وجہ سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دنیا کے اندر سے ہماری جو بادشاہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم سے حکومت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ہماری اب کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے، کسی گناہ کی سزا تو نہیں ملی ہے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا نہ بیان کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور دوسری قومیں
موجودہ قوم کو ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں تمہارے خلاف اسی طریقے سے ہو جائیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم تو بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت جھاگ کے مانند، سمندر کے اندر جو جھاگ ہے اس کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبہ ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہائے دنیا، ہائے مال، دنیا کی محبت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے اس وجہ سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ دوسری قومیں ہم پر پل پڑیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی خواہشیں لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کب کنٹرول کریں گے؟ آرزویں کب کم ہوں گی؟ امیدیں کب کم ہوں گی؟ یاد رکھیے گا، اگر یہ چیز کم ہو جائے تو ہم سر بلند ہو جائیں۔ اور موت سے تو نفرت ہے ہی، ٹھیک ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے ہم زندہ ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو اللہ کے قانون پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ نہیں چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یہاں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان، غیروں کا بھی نقصان۔ اہم سزا تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اگر ویسی نوبت آ گئی کہ اللہ نے مہر لگا دیا اور دل کو زنگ آلود کر دیا تو اب اللہ ہی کی پناہ کیا ہوگا۔ سب سے بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما لیتا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3334، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے آدمی آگے بڑھتا ہے، پہلے چھوٹا چور بنتا ہے پھر بڑا چور بن جاتا ہے۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے،
یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو گئی، دل پر مہر لگ گئی، تو پھر اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اس امت کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائے، تو ہوگا کیا؟ آدمی گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، چلے گا، روزہ بھی نہیں رکھتے، چلے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چلے گا۔ پھر لوگ چلے گا سے کام چلاتے ہیں، چلے گا، چھوٹا ہی کام کیا ہے نا، چلے گا، معمولی گناہ ہے نا، چلے گا۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو چلے گا نہیں، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6308، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد علی جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی کھائی میں ہوں، ڈر لگا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ کر گر جائے۔ مومن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی کھائی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہی اس کے اوپر گر جائے۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہے۔ اگر دل کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے ایمان باقی ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور فاسق و فاجر آدمی کی حالت تو یہ ہے، گناہ کر رہا ہے، گھوٹالے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، زنا کے کام میں ملوث ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، شراب کے دھندے چلا رہا ہے، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اس طریقے سے اڑا دیا، کذباب مر علی انفی، ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6492، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، تم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہو لیکن اس کو بال کی طرح معمولی سمجھتے ہو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی گناہ کو ہم لوگ ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تابعین کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، غور کیجئے۔ اگر ایسا ہے تو ہوگا کیا؟ قطرے قطرے سے دریا بن جائے، ذرے ذرے سے پہاڑ، دھیرے دھیرے کرتے 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 گناہ جمع ہو جائے اور یہی گناہ ہمیں ہلاک کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر ایک حدیث آئی ہے، ایاکم و محقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آ جاؤ، گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا چلے گا، نہیں، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو حقیر نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، معمولی نہیں ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ سے باز آ جائے۔ لوگوں، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو لوگوں کو ہلاک کر دیں، دھیرے دھیرے کرتے کرتے لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں نے تو دنیاوی چند گنائے، آخرت میں جو نقصانات ہیں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا بس۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے، شریعت ہے وہ، لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بھی جو خواب دیکھ لیتے ہیں اس کو شریعت مان لیتے ہیں۔ بھئی لوگوں کا خواب شریعت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبیوں کا خواب شریعت ہے۔ آج کل خوابوں پر لوگ شریعت کو چلا رہے ہیں، فلاں صاحب کا خواب اتنے کام کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان۔ غلط ہے یہ۔
خواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہیں، گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر سے اس کے سر پر مار رہا ہے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ آگے بتائیں گے۔ دونوں آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آگے بتائیں گے۔ پھر آگے بتایا، مطلب کیا؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، ارے یہ وہ آدمی ہے، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکامات کو اس نے پیچھے کر دیا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ دیکھیے گناہ کرنے کی سزا، فرض نماز سے اگر ہم اور آپ سوئیں گے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو یہ سزا ملنی ہے۔ وقت نہیں ملتا، نکالیے وقت، تیاری کیجئے۔ پھر آگے چلے، دیکھا ایک آدمی ہے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے۔ آنکڑا جانتے ہیں نا؟ آنکڑا لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آنکڑے بنے ہوتے ہیں، پنجہ اگر اس طرح گاڑ دیں آپ تو کوئی چیز ساتھ میں آ جائے، آنکڑا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی آنکڑے سے یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، منہ سے گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے اور اس طریقے سے سزا دے رہا ہے۔ صاحب یہ کون ہے؟ آگے بتائیں گے۔ تو آگے یہ بتایا جھوٹا آدمی ہے، یہ اٹھتا تھا، جھوٹی باتیں گڑھتا تھا، فتبلغ الآفاق، دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا تھا، غلط کام کریں گے جھوٹ کا یہ نقصان ہوگا آخرت کے اندر۔ آگے چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک تندور کے پاس سے، تندور جانتے ہیں نا؟ روٹی جو بناتے، تندور، تندور کے اندر ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ سزا ملنے والی ہے۔ آگے چلے، دیکھا ایک سرخ ندی ہے، لال ندی ہے، ایک آدمی تیر رہا ہے، تیر رہا ہے اس کے اندر، ایک آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر وہ آتا ہے کنارے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، پھر اسی طرح وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتے ہوئے آتا ہے، پھر پتھر منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سرخ ندی کے اندر ہے، لال ندی کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے عہد کر لیجئے، توبہ استغفار کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے۔ آپ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے۔ صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیے تو برے بن جائیے گا۔ کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ بولتے ہیں نا مولانا صاحب دل نہیں مانتا، دوبارہ دل کہتا وہی کام کرو، وہی کام کرو۔ لت جو لگی ہوئی ہے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ لت جانتے ہیں؟ لت، کسی چیز کی لت لگ جائے، تنہائی میں نہ رہیے، تنہائی میں رہیں گے تو وہ لت کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ، پختہ ارادہ کر لیجئے، نہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ ارے کل کرے سو آج اور آج کرے سو ابھی کرنا ہے۔ خالص توبہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں یہی دعوت دوں گا، وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، شرط ہے کہ ہم اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توبہ کر لیجئے، نہ جانے کب موت آ جائے، اس لیے آگاہ ہو جائیے۔ اپنی بات کو ختم کروں گا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو
اللہ کے دربار میں خالص توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ کے وبال سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہت ہی مفصل انداز میں گناہوں کے نقصانات سے ہمیں واقف کرا رہے تھے اور اس کے برے نتائج سے ہمیں ڈرا رہے تھے۔ بہت ہی مؤثر گفتگو رہی۔ ایک عربی کا شعر ہے اور یہ ایک عام بیماری کے حصے سے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ شکوت الی وکین بسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہتا، اس کی میں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو طلبہ کے لیے یا نو عمر کے بچوں کے لیے یہ چیز بھی بہت مؤثر اور مفصل گفتگو کے بعد اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، یہ شاداب بھائی کا ہے جو کہ گریجویٹ ہیں اور ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے درمیان نفس کا لفظ آیا ہے، نفس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیں۔ نفس، میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ نفس کے بارے میں نے کہا تو نفس کیا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ تو میں نے نفس امارہ کے بارے میں کہا کہ نفس امارہ جو جان ہے وہ برائیوں کی طرف ہم کو ابھارنے والی جان ہے، وہ نفس ہے، جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ بے شک میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، لیکن نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے۔ تو ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ اگر ہم اور آپ گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ نفس ہم کو ملامت کرتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وہ بتاتے رہتا ہے، سگنل دیتے رہتا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی سورہ قیامہ کے اندر، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 اور 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تیسری قسم ہے نفس کی، نفس مطمئنہ۔ جب آدمی نیک کام کر لیتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ ہے جس کے لیے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27 آیت نمبر 28، اس میں یہ کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو راضی ہو جا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا خوش ہو کر۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کا کام الگ الگ ہے۔ جب ہم اور آپ نیک کام کرتے ہیں اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں نفس مطمئنہ کو ذرا اچھا لگتا ہے، پھر اسی طرح نفس لوامہ بھی آگے بڑھ جاتی ہے، نفس امارہ کو ذرا دبایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ زہیب خان بھائی کا سوال ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی بیماریاں جیسے سوائن فلو، ایڈز اور دیگر جو بیماریاں اس وقت معاشرے میں ہیں، کیا اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ موجودہ جو نئی بیماریاں ہیں کیا اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہے؟ ایک حدیث میں نے اپنی تقریر کے دوران پڑھی تھی، وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 حدیث نمبر 4019، صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں ایسی ہے اگر قوم کے اندر وہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ لے گا۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اگر قوم کے اندر اعلانیہ طور پر کھلم کھلا طور پر برائیاں ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے، اور وہ بیماریاں ڈال دیتا ہے جو پچھلی قوموں میں نہیں تھی۔ تو اس کے حوالے سے ہم اور آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ دوائیں ان کے بارے میں نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اس حدیث کے حوالے سے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسی بیماریاں گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212، فی ھذہ الامہ خسف ومسک وقذف، اس امت کے اندر دھسنا پھوٹے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، طبلے گانے باجے ہوں گے، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، نام بدل بدل کر لوگ پی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا میں مبتلا کرے گا۔ تو اس طریقے کی جو بھی بیماریاں ہیں، ہم اور آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا میں ہم کو مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے، آمین۔ وسیم الدین بھائی کا سوال ہے، آپ نے اپنا پروفیشن اور کوالیفیکیشن نہیں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان سود کے بارے میں کہا کہ یہ بھی ایک گناہ ہے، کیا بیاج یا سود کس وقت اور کس کنڈیشن میں جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے سود کے بارے میں کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن جائز کس صورت میں ہے؟ اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ سود کس صورت میں جائز ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری جان کے لالے پڑ جائیں، ہماری جان نکل رہی ہو، تو ہم مجبوری کی صورت میں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس حد تک لے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ نہیں لے سکتے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضروری چیزیں جو ہیں یہ غلط چیزوں کو، حرام دہ چیزوں کو بھی مباح کر سکتی ہے، لیکن یہ انتہا درجے کی بات ہے۔ آخر مرحلے میں اگر کوئی پہنچ گیا ہو، کہیں سے اس کو کچھ نہیں ملتا ہو، تو مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنی بری چیز ہے یہ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، لیکن مجبوری میں صرف جان کو بچانے کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد اصغر علی، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے گریجویشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری تدابیر بتائیں، گناہوں سے بچنے کی کچھ عملی تدابیر بتائیں، عملی تدابیر۔ بھائی نے یہ کہا کہ گناہوں سے بچنے کی کچھ عملی تدابیر بتائیے کہ کیا کریں، کیا عمل کریں۔ تو گناہوں سے بچنے کی بہت ساری تدبیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ عملی طور پر تو یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ یہ کریں کہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ سے بچا کے رکھے، ہم اور آپ نیکی کرنے میں آگے بڑھیں، ہم اور آپ نفل نماز کا اہتمام کریں، ہم اور آپ دینی کیسٹیں سنیں، ہم اور آپ دینی ماحول میں جائیں، ہم اور آپ وہاں رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اور ہم اور آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں؟ برائیوں سے ہم اور آپ دور ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر قائم رکھیں تو برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں۔ ایک آیت کے اندر آیا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1987، اتق اللہ حیث ما کنت، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو تم جہاں کہیں بھی رہو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر برائی ہو جائے تو نیکیاں کر لو، یہ چیز اس کو مٹا دینے والی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ چند تدبیریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ جواب ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ محمد اکبر بھائی کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیک آدمی پر بھی مصیبت آتی ہے، تو یہ کس گناہ کی سزا بھگتتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ لوگ نیک ہیں لیکن پھر بھی سزا ان کو ملتی ہے یا مصیبتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایوب علیہ السلام ہے، نبی ہے، لیکن 18 سال تک بیمار رہے، کیا چیز کی سزا ہے یہ؟ کیا ہم اور آپ اس کو سزا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کہیں گے آزمائش۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ایک ہلکی سی سزا بھی ہے کہ آپ میری اجازت کے بغیر کیوں چلے گئے قوم کو چھوڑ کر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہے اس کو وہ آزمائش سمجھے۔
مومن آدمی، نیک آدمی اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یوں ہی ہماری رہائی ہو جائے گی، ہو نہیں سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیے۔ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ایمان لے آئیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے تاکہ جان لیں کون نیک ہیں اور کون برے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو نیک لوگ یہ سمجھیں یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا آزمایا جائے گا؟ کیا نبیوں سے گناہ ہوا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے آزمایا تو ان کے درجات کو بلند کیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ آزما لیتا ہے یہاں تک کہ بندہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو نیک لوگ یہ تصور کریں یہ آزمائش ہے، اس پر ثابت قدم رہیں، اللہ درجات کو بلند کر رہا ہے اور اللہ گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناصر صدیقی بھائی کا سوال ہے، آپ ایک بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر کیا بچوں پر پڑتا ہے، اولاد پر پڑتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر تو ایسا نہیں ملتا کہ ماں باپ کی غلطیوں کا اثر بچوں پر پڑے۔ ہاں یہ ملتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہیں تو بچے خراب نہ ہو جائے، بچوں کو الگ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ خضر کے واقعہ میں ہے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں آپ پڑھیے سورہ کہف کے اندر کہ خضر نے ایک بچے کو مار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں مارا؟ پھر بعد میں بتایا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، تو ماں باپ کی نیکی کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے غلط کام کرنے کا نقصان بچوں کو ہو ایسا قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے برا کیا اس لیے بچوں کے ساتھ ایسا برا ہوا۔ غلط ہے یہ، کیوں؟ اس لیے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بھئی دوسرے نے غلط کی تو ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ میرے ماں باپ نے غلطی کی تو ہمیں سزا کیوں ملے؟ کہا گیا سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 38 آیت نمبر 39، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، تو جس نے جیسا کیا اس کو ویسا ملے گا۔ ماں باپ کی وجہ سے بچوں کے اوپر اثر نہیں پڑتا برائی کا۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں تاریخ کے اندر نوح علیہ السلام نیک ہیں، ان کا لڑکا جو ہے کنعان نیک نہیں ہے، بیٹا ان کا نیک نہیں ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نیک ہیں، ان کے باپ برے ہیں آزر، اس لیے ایک دوسرے کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایسی چیزیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی۔ ہاں نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن اگر ماں باپ نے اس کو برائی پر ابھارا ہے اور اس آدمی نے غلط کام کر لیا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک سوال ہے ابو طیب فیض الرحمن بھائی کا، آپ گریجویٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معصیت کی وجہ سے جب پچھلی قوموں کو مکمل طور پہ ہلاک کیا گیا تو اس وقت پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک میں اور ہمارے ملک بھارت میں بھی معاصی عروج پر ہیں، تو ان کو کیوں مکمل طور سے ہلاک نہیں کیا جاتا؟ بھائی نے ایک اہم سوال کیا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا، آج بھی برائیاں عام ہیں تو اللہ ہلاک کیوں نہیں کر رہا، برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ آپ کو سنیچر والے کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ وہ لوگ حد سے گزر گئے تو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت رہے، آئندہ آنے والوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے میں سور بنایا، بندر بنایا، آج بھی وہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ حدیث ترمذی کی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212، فی ھذہ الامہ خسف ومسک وقذف، کہ اس امت کے اندر دھنسنا ہوگا،
چہرہ بگاڑا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ کے رسول کب؟ اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچ گانے والیاں ہوں گی، ناچ گانے والے سامان ہوں گے، شراب پی جائیں گی۔ لیکن آج کل ہو نہیں رہا ایسا ہو نہیں رہا، تو ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک حدیث کو یاد کیجئے اس سلسلے میں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کتاب الفتن باب نمبر 5، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے 3 دعا مانگی۔ پہلی دعا میں نے یہ کی کہ اللہ میری پوری قوم کو ڈبا کر کے ہلاک مت کر، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو سیلاب آ ہی جاتا ہے، اللہ ہلاک کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری پوری قوم کو قحط سالی کے ذریعے برباد مت کر، اللہ نے کہا ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا کی، وَجَعَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، اے اللہ آپس میں نہ لڑا، اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر لوگوں کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، لیکن آئے دن گاہے بگاہے کبھی سونامی کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی دھسنے کے ذریعے اللہ تو برباد کر ہی رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جس طریقے سے چاہے عذاب دے، اس میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہاں نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ تقریر کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔